من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. صدق اللہ العظیم. دوستو، کل یہ سورت پڑھی تھی اور ابتدائی کچھ بات آپ کے سامنے آئی تھی. ایک بات بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے. ایک تو عام انسان ہے. عام انسان سے مراد مومن مسلمان. پھر مومن مسلمان میں فرق مراتب ہے. کسی کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ گناہ سے اس کو نہیں روک پاتا. کسی کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ 50-50 ہے، کبھی گناہ سے رکا اور کبھی نہیں رکا. کبھی بندہ نیکی کر لیا، کبھی نیکی چھوٹ گئی یا چھوڑ دیا. اور ایک ایمان ہے کاملین کا، صادقین کا. قرآن نے کہا صدیقین کا، جس کو ہم عام طور پر اولیاء اللہ کہتے ہیں. تو اولیاء اللہ لوگ جو ہوتے ان کی علامت ہی یہی ہے حدیث میں کہ اولیاء اللہ کی علامت یہ ہے کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اللہ ہمیں انہی میں شمار کر لے. چال کے اعتبار سے، ڈھال کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، گفتار اور رفتار کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ پہچانا جاتا ہے. اور اللہ والا کبھی بھی اللہ سے جدا نہیں ہوتا. جی فارسی میں کہتے ہیں نا خدا، تو خدا سے اللہ والا کبھی بھی جدا نہیں ہوتا. ایک نقطہ اوپر لگا دو تو خدا بن گیا، اور ایک نقطہ نیچے لگا دو تو جدا ہو گیا. تو اللہ والا اللہ سے کبھی جدا نہیں ہوتا، اور ہر وقت اللہ سے اس کا تعلق رہتا ہے. میں اس کے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو آج، پھر حضرت کا مقام بتاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں بھی تھوڑے دن پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی. سیدھے سادے بالکل سمپل آدمی تھے، لیکن وہ کسی کا مقولہ ہے نا کہ جب مرشد کامل ہوتا ہے تو بات خدا سے ہوتی ہے. ہم سے خود انہوں نے نقل کیا. ایک ہے مولانا قاری شبیر صاحب، بڑے عالم ہیں. دونوں آنکھ سے اب معذور ہیں. شاید چیچک ہوا تھا، ایک بیماری جس میں دونوں آنکھ کی روشنی چلی گئی، لیکن ہے بہت ذیل مانی. تو غازی پور میں وہ پڑھاتے تھے، تو ملنے کے لیے آئے مولانا احمد صاحب سے. رات میں حضرت کے یہاں قیام کیا. صبح میں ان کی 11-12 بجے ٹرین تھی پرتاپ گڑھ سے غازی پور اعظم گڑھ کے قریب جانے کے. تو وہاں حضرت کے پاس مریدین 200-250 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ بیچارے آنکھ سے معذور. تو یا تو چھلانگ لگا کے جائیں کہنے کے لیے کہ حضرت میں جا رہا ہوں جی، یا پرچی لکھیں کہ حضرت میں جا رہا ہوں، کہ یہ بھی بے ادبی. تو مجھ سے خود انہوں نے کہا، یہی دبئی میں کہا، غریر مسجد میں جس زمانے میں میں حدیث کا درس دیتا تھا، ایک بات چل پڑی تو انہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی. تو دیکھیے، اس کو غیب نہیں کہتے ہیں. حدیث سمجھیے، اصل میں ہم لوگ 2-4 حدیث پڑھ لیتے اور اسی کو لے کے اڑنے لگتے ہیں اور مقابلہ شروع کر دیتے. بھائی ڈاکٹر کا ایک فن ہے، اس فن کے ماہر سے پوچھو اس کی بات.
ہمارا ایک علم کا ایک فن ہے. اب آج کل لوگ کیا ہے کہ نیٹ پہ پڑھتے، کتاب پڑھتے، تھوڑا دو چار پڑھ لیا، حدیث قرآن کی آیت دیکھ لی اور مولویوں سے مقابلہ شروع کر دیتے، اعتراضات کرنے لگتے ہیں. خیر، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا دور، 200-250-300 لوگ حضرت کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے، ابھی گزرے. حضرت مولانا علی میاں ندوی بھی ان کے ہاں جایا کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے. خیر، تو انہوں نے دل میں کہا، مولوی شبیر نے مجھ سے خود کہا، بھی وہ حیات ہے، زندہ سے، کہا کہ یا اللہ تو ہی کوئی ترتیب نکال کہ اگر میں حضرت کو اطلاع نہ کروں چلا جاؤں تو اچھی بات نہیں ہے، اور اطلاع کروں تو کیسے کروں، میں اندھا آدمی کیسے حضرت تک جاؤں. تو کہا یا اللہ تو ہی کوئی ترتیب کر. مجھ سے خود کہا انہوں نے کہ جیسے ہی میں نے کہا کہ اللہ تو ہی کوئی ترتیب کر. دیکھیے اللہ کتنا سمیع ہے. ایمان سالڈ رکھیے، عقیدہ خراب مت کیجیے. یہ مت کہیے کہ غیب کا علم ہے کسی کو، نہیں، کشف بھی کوئی چیز ہے. قرآن نے کہا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، تمہارے آنکھ کا پردہ میں ہٹا دوں گا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں نماز میں، تو آج کل بیمار ہوں کھانسی کی وجہ سے، اس لیے چھوٹی چھوٹی سورت پڑھتا ہوں، آیتیں. اللہ سے مجھے شفا دے دے. اس لیے پہلے میں کبھی نماز پڑھاتا تھا تو موج میں پڑھتا ہوں، لیکن اب موج نہیں ہو پاتا ہے میرے اندر، بیماری ہے، کیا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے دے. خیر، تو جیسے انہوں نے کہا، مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی اپنے جگہ سے اٹھ گئے، معذور آدمی تھے، اور کنارے 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 چلے گئے اور کہا مولوی شبیر مجھے تم نے متوجہ ہونے کے لیے اپنی طرف ان سے کہہ دیا تم نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا میں ایک حقیر انسان ہوں، وہ مالک کائنات ہے. تم نے ابھی کہا 2 منٹ پہلے کہ یا اللہ مولانا تو ہی کوئی تدبیر کر دے کہ مولانا سے میری ملاقات ہو جائے، تو پرچہ لکھ دیتا، آ جاتا. تو نے ان سے کہہ دیا تو نے. جی یہ کیا ہے دوستو؟ اب آپ کو 1000 دوستوں کو شاید اعتراض ہوگا. حدیث ہے، حدیث کان کھول کے سنو اور جا کے نیٹ پہ آج سرچ کرو اس حدیث کو. آپ لوگوں کو ایک بخار رہتا ہے، خود تو آدمی بندہ کمزور ہے اور کہے گا مضبوط حدیث چاہیے. امام بخاری اگر ہوتے نا تو آپ میں سے اس مجمع میں سے کسی کی حدیث کو اپنی کتاب میں نہیں نقل کرتے. ان کے معیار پر آپ ایک انسان نہیں تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے. ایک آدمی نے باتھ روم میں ننگا غسل کر لیا، امام بخاری نے اس کی روایت نہیں نقل کی. جی ہر شخص کو لگا ہوا ہے بخار. میں تو اس موضوع پر بولتا نہیں ہوں میں، کیونکہ میرا موضوع اختلافی نہیں، میں لوگوں کو جوڑنے والا انسان. لیکن ہر آدمی کہتا ہے بخاری کی روایت ہے. ارے بھائی کس حدیث کے اندر ہے کہ ہر وہ روایت جو بخاری میں ہے وہی صحیح ہے، دوسری کتاب میں وہ صحیح نہیں ہے؟ یہ ایک حدیث آپ دکھا سکتے ہیں مجھے؟ آپ میرا یہ موضوع نہیں ہے دوستو، میں چھیڑتا نہیں ہوں لوگوں کو، لیکن میں ہوں جذباتی انسان. امام بخاری نے التزام کیا ہے بخاری کی روایت کے لیے کہ ہر روایت کو نقل کرتے وقت امام بخاری بیت اللہ میں پوری کتاب جمع کی ہے. انہوں نے 2 رکعت زمزم سے غسل کرتے تھے، غسل کرتے پہلے 2 رکعت غسل زمزم کے پانی سے، اور پھر مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑھتے اور ایک حدیث نقل کرتے اور اٹھ جاتے، اور پھر جاتے غسل کرتے، پھر آتے 2 پڑھ کے. اس طرح پوری روایت بخاری کی اس طرح نقل کی ہے. میں دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ التزام جو انہوں نے اپنے لیے کیا ہے اس کس حدیث کی بنیاد پر کیا ہے؟ میں نے پوچھ لیا تھا یہاں ایک دفعہ بڑے مجمع میں دبئی کے بڑے بڑے علماء تھے، ان سے سر یوں نیچے جھانکنے لگے. میں نے کہا تقرب کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے قرآن کا اصول یاد رکھے. لوگ سمجھتے نہیں ہے دین کو. اب 2-4 حدیث پڑھ لیا، پھر ہم سے آتے ہیں ٹکرانے کے لیے. کیا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. قرآن کہتا ہے سبقت کر جاؤ. السابقون فلیتنافس المتنافسون، جتنا بڑھ سکتے ہو عبادت میں بڑھ جاؤ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دوستو؟ حدیث سن لو. اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. یہ آپ کے نبی حضرت خاتم النبی نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ بہت مشہور بات ہے. حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور فوج لڑ رہی ہے کہاں؟ افریقہ میں، اور ساریہ کمانڈر ہے صحابی.
یہیں سے کہہ رہے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ جبل کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے، تو اپنی فوج کو مارچ کر کے آگے لے جائے گا، یہ پیچھے سے گھیر لے گی۔ حضرت ساریہ نے سنا ہے یہ تو عمر کی آواز ہے، عمر تو مدینہ میں ہے اور وہ افریقہ میں لے کے فوج کو، کیسے آواز سنی؟ تو ایک دو بات پڑھ کر کے پھر مت اڑیے، بہت مشہور ہے کسی کا شعر، ظرف ہے موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے۔ پھر کرنا یہ دلیل ہے، آدھا گھڑا پانی لے کے چلیے وہ یوں گرے گا، لیکن گھڑا کو بھر دیجیے پانی سے ایک قطرہ نہیں گرے گا۔ تو علم جتنا ہوتا ہے انسان وہ اتنے ہی ٹکاؤ ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں مجھے آیت سمجھانی ہے آپ کو کہ حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں۔ کیا ہے؟ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے، میں نے ایک دن عقیدہ بتایا تھا، جس طرح مجھ پر ضروری ہے محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین ماننا، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک سارے نبیوں کے لیے بھی ضروری ہے محمد الرسول اللہ کو نبی ماننا۔ لوگ اس عقیدہ کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو آیت آئی ہے نا دوستو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اب سنو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کے صاحبزادے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ چونکہ یہ آیت میں حضور کی صفات بیان کی جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ سے مراد ہے چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز کا ذوق ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے بیٹے کا علم باپ سے زیادہ ہے، اور بہت بڑے اللہ والے گزرے شاہ عبدالعزیز محدث۔ اور واللیل اذا سجا سے مراد ہے آپ کا زلف، جو چہرے مبارک کو ڈھانپ لیتا۔ تو اللہ نے حضور کے چہرے کی قسم گویا کہ کھائی اور آپ کے زلف کی قسم کھائی، جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ گزر چکا ہے ہمارے درس میں، لعمرک، اے نبی تیرے جان کی قسم۔ چلو باقی بات کل کریں گے دوستو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔